بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات کی جائے اور بالخصوص جیسا کہ ہمارا پورا دھیان ہوتا ہے, پوری توجہ ہوتی ہے اسپیشلی پاکستان کے ایجوکیشن کے نظام پر. اور آپ جیسے کہ کراچی اسٹوڈیو سے پروگرام کر رہے ہیں تو بات کریں گے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ بھی. پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے, بہت سارے معاشی مسائل ہیں اور کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم پر بھی بات کی جائے کہ پی ڈی ایم کا آگے کیا لائے عمل ہوگا, کیا اسٹریٹجیز ان کی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے ابھی تک مہنگائی کا جن بوتل میں نہیں جا رہا. تو ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ رافعہ عباسی صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا محترمہ. ان کے ساتھ موجود ہیں وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں امجد آفریدی صاحب. آفریدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں وفاق کی طرف آپ کے پاس آؤں گا. امجد آفریدی صاحب, ایجوکیشن ریفارم, پولیس ریفارم اور بہت ساری لیجسلیشن اور بہت سارے آپ لوگ ایک مائنڈ سیٹ سے, ایک ویژن سے آپ آئے تھے, لیکن ابھی تک لیجسلیشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تعلیم کا ایک نصاب ہوگا, ابھی تک وہی معیار چل رہا ہے کہ کہیں کچھ او لیولز پڑھ رہے ہیں تو کچھ گورنمنٹ میں بہت سارے اسکولوں میں ٹیچرز تک میسر نہیں ہیں. تو وہ چیک اینڈ بیلنس, وہ ٹائیگر فورس, وہ جو پولیٹیکل ایک حکومت کے پاس ایک گرپ ہوتی ہے, وہ ابھی تک کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں, بہت شکریہ ساجد بھائی. اچھا, بات یہ آپ نے لیجسلیشن اور اس کی بات کی. بدقسمتی کے ساتھ ایک پاکستان کے ساتھ جو گزشتہ 30-40 سالوں میں جو حال ہوا ہے, اور ہمیں آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں. ہاں, لوگوں کی امیدیں تھی خان صاحب کے ساتھ اور لوگ چاہتے تھے کہ یہ سسٹم چینج ہو جائے. ہمیں تو ووٹ ہی چینج کے نام سے ملا نا. تو ہم خان صاحب نے جس طرح سے کمپین ہماری ہوئی تھی, 2013 میں کمپین ہوئی, پھر 2018 میں کمپین ہوئی. اب لیجسلیشن کے لیے بدقسمتی کے ساتھ یہ اس ملک کے اندر جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جس نے اس ملک کو اس سٹیج تک پہنچا دیا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کو آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں. آفریدی صاحب, کون سا مافیا؟ مافیا گزشتہ جنہوں نے اس حکومت کی ہے, خاص طور پر سندھ میں 14-15 سالوں سے تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو انہوں نے جس طرح سے, اور دوسرا نون لیگ جو مافیا, پورا مافیا آج جو پی ڈی ایم کے نام سے بلیک میلنگ کر رہا ہے, پارٹی گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے. اس مافیا نے اسمبلی میں جا کر لیجسلیشن آئے نہ وہ اسمبلی کے اندر آئے. ہاں, دیکھیں, لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے اسمبلی میں یا سینٹس میں کرنی ہے. سینٹ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ سینٹ کے الیکشن تو آج تک کہتے رہے کہ ہم نہ اسمبلی کو مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. اور یہی لوگ 2013 میں 15 میں خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ آئے اسمبلیوں میں, آ کر بیٹھے, ہم سارے معاملات طے کریں گے. اس بات کو آن کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز پر آپ لوگوں نے اجلاس نہیں بلایا, اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لیا شاید. یہ نہیں, اجلاس بلایا گیا, یہ غیر حاضر رہتے رہے, آتے نہیں رہے. یہ کہتے ہیں ہم اسمبلی چلنے نہیں دیتے. 2015 میں کہتے تھے آئے اسمبلی میں آ کر بات کریں, آج کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی چلنے نہیں دیتے. تو یہ بدماشیہ اس ملک کا, ہماری بدقسمتی ہے جو ہم پر, اس عوام کے اوپر مسلط ہے. اس نے طرح طرح کی بلیک میلنگ اپنی چوری کو بچانے کے لیے آج یہ گورنمنٹ کو, اس ملک کے پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. لیکن پرفارمنس کی ہم بات کریں, 2.5 سال ایک بہت اچھا عرصہ ہوتا ہے. اب ٹائم ہو گیا, آپ تو 90 دن کا پلان لے کر آئے تھے اور ابھی تک یہ آپ سے چیزیں کیوں نہیں؟ پرفارمنس پہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں, پرفارمنس کیا ہے؟ 379 ارب روپے نیب نے ریکور کیا ہے. پرفارمنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, گزشتہ میرے پاس یہ 2019-2020 کے اندر اسٹاک مارکیٹ آج دیکھیں کہاں پر ہے. اور میرے پاس میں چیزیں میں لے کر آیا ہوں, راستے میں اسٹڈی کر رہا تھا. 7% آپ کے انڈیکس میں 2020 میں 7% شرح اضافہ ہوا ہے. اور اس کے بعد کراچی کے ایجوکیشن, میرا سوال یہ تھا اسٹارٹنگ میں, ایجوکیشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیمی نظام ابھی تک وہی ہے؟ ابھی تک جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں, ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ لیک کر رہے ہیں. عوام تک ثمر کب جائے گا؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم محدود ہو گئے پنجاب اور کے پی کے اندر. آپ کے پی کے کا اگر آپ ہزارہ ڈویژن میں چلے جائیں, وہاں کا اسکولوں کا نظام دیکھ لیں, آپ کے تو پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسکول بھی نہیں اس طرح سے ڈیلیور کر پا رہے جس طرح کے پی کے میں, اور خاص طور پر ہزارہ کے اندر سرکاری اسکول. تمام ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, جو منسٹر لیول کے لوگ ہیں, ان کے بچے, وہاں کے وزیر اعلیٰ کا بھی بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو ہم چینج لے کر آئے. دیکھیں, کے پی کے لوگوں نے ایک نیکسٹ ٹائم دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دیا,
پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دوسری بار پاکستان تحریک انصاف آئی، باوجود اپنے 20 ایم پی ایز پارٹی کرپشن پر پارٹی کے نکالنے کے بعد، باوجود کہ ملک کا جو بحران چل رہا تھا، لوگوں نے دوسری بار ہمیں وہاں موقع دیا اور ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. پہلے بھی دکھایا تھا اور انشاءاللہ آج بھی دکھا رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر ہم یہ ایجوکیشن سسٹم پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر کریں گے. اور اسی طرح سے سندھ حکومت اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہمارا نصاب دیکھیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ 8, 9, 10 میں اسلامی نصاب لے کر آؤں گا. میں یہ سنت حدیث مدرسہ ریفارم کی بھی باتیں مدرسہ ریفارم کریں گے، ہم حدیث پڑھائیں گے اسکول کے اندر، قرآن پاک لازم کر دیں گے کالج یونیورسٹی کے اندر. یہ سسٹم میں یہ پورا دیکھیں ریولیشن آ جائے گا. آپ اگر اس طرح کے اقدامات لے کر آؤ گے، جو بچے یہ چیزیں پڑھیں گے تو وہ آفریدی صاحب اس ریولیوشن پہ بھی آپ سے میں ٹیک لوں گا. محترمہ رافیہ عباسی صاحبہ، 18th امینڈمنٹ کا ذکر کیا امجد صاحب نے نا، تو 18th امینڈمنٹ کے بعد تیسری بار آپ صاحب اقتدار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو عوام مینڈیٹ دے رہی ہے، اچھی بات ہے. ڈیلیور کتنا کر رہے ہیں؟ اگر ہم سندھ کے دوسرے شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ابھی بھی اسکولوں کو تو وہی حال ہے، ٹیچرز ابھی بھی ہمیں نہیں ملتے. اور پھر بہت جگہوں پر دیکھا گیا ٹیچروں کی ایلیجبلٹی پر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ویل کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہے، یا جو میرٹ کا نظام ہے اس کا فقدان ہے. سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، مبارکباد کے ساتھ آپ کو یہاں پر. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد سے بہت بڑا چینج آیا. اگر بات دلیل سے کی جائے تو یہ ہے کہ دیکھیں، ٹھیک ہے بہت سارے پرابلمس تھے جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، ٹائم لگا ہمیں گھوسٹ اسکولوں میں، گھوسٹ اساتذہ کو ڈھونڈنے میں. مطلب اسکولز بھی تھے اور اساتذہ بھی تھے، ہم نے مانا اس بات کو اور اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں آئی. اب دور دراز علاقوں میں بھی ہم نے بائیو میٹرک کا سسٹم کیا تو کم از کم اس سے جان چھوٹی. اس کے بعد جو آپ اساتذہ کی بات کریں، آپ ایجوکیشن کی بات کریں، اس وقت جو ہمارا یہ 3rd ٹینیور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 75% سے ابو کام کر چکے ہیں. میں خود کیا ایجوکیشن پہ، اگر ہم ایجوکیشن پہ بات کریں، دیکھیں ہم نے بہت ساری اس میں یہ چیزیں، گورنمنٹ اسکولز کی ہم نے حالت ہزار بہتر بنائی، چاہے وہ اندرون ایریا میں ہوں یا وہ مین سٹیز میں ہوں. اس میں ہم اس کو ہم نے بہت زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے ساتھ ہم ٹیچرز کو جو ہے ہم نے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی. میرٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرٹ اس وقت سندھ کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں، سب سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، وہ سندھ کے اندر ہیں. آپ گھوٹی سے شروع کریں، کراچی تک آئیں، آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز ملتی ہیں. سندھ کے دوسرے شہروں کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر میں اس کو سائڈ پر کے اگر میں آپ کو شہر قائد کی بات کروں، اورنگی ٹاؤن آپ کا جانا ہوا ہوگا. بالکل. آپ کے علم میں ہے وہاں پہ کتنے اسکول ہیں اور کتنے اسکولوں کی وہاں پہ جو بلڈنگ اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر آپ نے وزٹ کیا، آپ کے علم ہے کتنے وہاں پہ ایک تو اسکولوں کی تعداد اور وہاں پہ اسکولوں کی حالت زار ہے یا اسکول اچھے ہیں؟ ایک سعید غنی صاحب کے اپنے حلقے میں تو ماڈل اسکول کا قیام ہے، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے ہی سندھ میں ایسے اسکول ہیں؟ دیکھیں، میں نے خیرپور کے اسکول دیکھے ہیں، میں نے اورنگی ٹاؤن آپ نے ذکر کیا، اورنگی ٹاؤن کے گورنمنٹ اسکولز اور کالجز بھی دیکھے. بہت زیادہ اندر تک میں ظاہرہ میرا حلقہ نہیں ہے، میں نہیں گئی ہوں، لیکن جو سامنے جتنے ہمیں مین روڈز پہ ملتے ہیں ان کی حالت زار پہلے سے بہت 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 بہتر ہے. اگر آپ ان کے اسٹرکچر کی بات کریں، آپ وہاں کے اساتذہ کی بات کریں، ان کا ریگولر آنے کی بات کریں، یا بچوں کو فیسلٹیز دینے کی بات کریں، سندھ گورنمنٹ نے یہ فیسلٹیز میٹرک تک دی ہوئی ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن میٹرک تک بالکل فری کی ہے گورنمنٹ اسکول میں. پھر اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ تک اب فری کر دی گئی ہے سندھ کے اندر. 18 امینڈمنٹ کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا کہ انٹرمیڈیٹ تک آپ کی ایجوکیشن بالکل فری ہے. آپ سے کوئی نہ ایگزامینیشن فی لی جاتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی اور فی لی جاتی ہے. پہلے کے مقابلے میں تو ہمیشہ جب بھی میں کسی پروگرام میں بیٹھتی ہوں اور مجھ سے ایجوکیشن پہ بات ہوتی ہے، میں تو انوائٹ کرنے کو تیار ہوتی ہوں کہ چلیں جی میں آپ کو لے کے چلیں. میں تو کم از کم آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مجھے ضرور انوائٹ کیجیے گا. میں امجد بھائی کو بھی کہوں گی میرے ساتھ ضرور جائیں تاکہ ہم آپس میں ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا اور آپ نے کے پی کے میں کیا کیا. کہ آپ کے پاس اساتذہ کو دینے کے لیے سیلریز ہی نہیں بچی. آپ کے پاس اس وقت، میں اس دن اخبار میں پڑھ رہی تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں اخبار میں پڑھ رہی تھی، جنگ اخبار نے لکھا ہے کہ کے پی کے میں سب سے زیادہ اسکولوں سے جو بچے اگر باہر ہوئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کے پی کے میں ہوئے ہیں، جبکہ سندھ میں مزید ایڈمیشنز ہوئے ہیں. آفریدی صاحب اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا، میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا. پہلے آپ نے انہیں لینا چاہیے تھا. میں ہم یہاں اپوزیشن میں سندھ کے اندر میں جواب دیتا ان کا. دیکھیں، میں 2 الیکشن لڑ چکا ہوں.
یہ اورنگی ٹاؤن میں نہیں گئی ہے میری بہن. میں اورنگی ٹاؤن کا ہر علاقہ, میرا ڈسٹرکٹ بھی میرے پاس میں, اور میرا حلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے, ایم این اے قادر پٹیل ہیں, نیچے ایم پی ان کے ساتھ حسقانی ہے, ویسٹ کے اندر سے 2 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی. خدا گواہ ہے کہ وہاں پر مواج گوٹ کے اندر, ماڑی پور کے اندر نہ روڈ ہے, اسکول میں گدھے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں, سسٹم ہی نہیں ہے اسکولوں کا کوئی. وہاں پر آج نہیں, وہاں پر 40 سال سے, میری بہن مجھے بولنے دے, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, 40 سال سے وہاں کا سسٹم, کوئی اسکول کا قیام ہی نہیں ہے. اس طرح سے ہے کہ اسکولوں کے اندر گدھے گھوڑے, وہاں گھاس رکھا جاتا ہے, ٹیچرز تنخواہیں لے رہے ہیں. سندھ کے اندر جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے, تباہی کی ہے سندھ کی, تو خاص طور پر پیپلز پارٹی نے, انہوں نے کچھ نہیں بنائی, انہوں نے خالی عوام کی ہیلتھ کے شعبے میں کم از کم اپریشیٹ کریں آپ سندھ حکومت کو. این آئی سی وی ڈی اور بہت سارے ہاسپٹلوں کا قیام بہت جگہ پرائیویٹ ہے, یہ تو پرائیویٹ ہے یار, پبلک پرائیویٹ ہے, پبلک پرائیویٹ ہے, یہ انہوں نے تو نہیں بنائے. یہ جنا کو سول میں انہوں نے ہمارے حوالے 2 بار کیا ہے بھائی, فنڈڈ بائی سٹی گورنمنٹ, سندھ حکومت کے شیئرز ہیں, سندھ حکومت یہ بیچ دیتے اگر ان کے شیئرز ہوتے. انہوں نے جس طرح ملک کے اداروں کا چلیں میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. آپ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں محترمہ, اگر سندھ کے تعلیمی نظام کو ہم اتنا سیریسلی اس پہ بات کر رہے ہیں تو ایشوز ہیں, بالکل ہیں. کیا آگے کیا پلانس ہیں, کیا ان اسکولوں کی رینوویشن ہوگی, وہاں پہ فرنیچر جو بہت ساری جگہوں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے ان کی اویلیبلٹی ہو جائے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی ٹین اوور میں یہ مسائل کم از کم, اسکول تو ہمیں ہر شہر میں جائیں گے خوبصورت عمارتیں ہوں گی؟ بالکل انشاءاللہ. اور اس کا کچھ مثالیں دیکھیں ہم نے انٹیریئر میں نے آپ کو بھی کہا کہ میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ چلیں. کراچی میں بھی جیسا ماڈل اسکول ابھی سعید غنی کے ایریا میں ہے, اس طرح کا اسکول میں کورنگی سے میرا تعلق ہے, میں وہاں سے کرتی ہوں پالیٹکس, اور میں نے وہاں پر بھی دیکھا. اس کے علاوہ جو ہے میں اگر اندرون سندھ دیکھیں, سب سے زیادہ مسئلہ اندرون سندھ کا تھا, یا کسی بھی صوبے کے اندرون کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, وہیں سے ہمیں مینڈیٹ بھی ملتا ہے. تو وہ وہاں پر دیکھیں, خیرپور میں اسکولز دیکھیں آپ, اس کے علاوہ لاڑکانہ میں آپ ماڈل اسکولز دیکھیں, اس کے علاوہ آپ گمبٹ میں دیکھیں, اس کے علاوہ آپ گھوٹکی میں دیکھیں, اور باڑوں میں دیکھیں, آپ ہر جگہ پر. میں آپ سے ہمیشہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, لیکن میرے ساتھ چلنے کو پی ٹی آئی والا بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں نہیں, کراچی میں نہیں, میں سندھ کے اندر بھی, میرے بھائی ہم اندر بھی چلیں گے, ہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلیں گے, اور ہم یونیورسٹیز بھی دیکھیں گے, یونیورسٹیز کا ماحول بھی دیکھیں گے, اور یونیورسٹیز ہم یہ بھی آپ کو کاؤنٹ کر کے دکھائیں گے کہ کتنے کلومیٹرز پہ ہمارے پاس کتنی یونیورسٹیز ہیں, گمبٹ سے لے کر یہاں تک. نہیں میرے بھائی, ہر پہ سیاست نہ کریں, ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. نہیں کوئی نہیں مر رہا, تعلیم کرنے نہیں دیتے, وڈیرا نظام وہ ایجوکیشن لینے ہی نہیں دیتے. نہیں, اب وڈیرا ختم ہو چکا ہے میرے بھائی, وڈیرا کے پی کے میں چل رہا ہے. نہیں, میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. آفریدی صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ایک وفاق میں آپ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں سے اسی کراچی شہر سے بہت سارے ایم این اے ہیں, یہاں سے اس عوام نے آپ کو بھی مینڈیٹ دیا ہے, اور اسپیشل فنڈ بھی آپ کے ایم این ایز کو ملا ہے. آپ لوگ کیا ہی اچھا ہو کہ سندھ حکومت کے ساتھ ایک اچھا کولیشن بنائیں اور اوور آل بینیفٹ عوام تک جائے. وہ بناتے ہی نہیں ہے نا, ان کی چوری پکڑی جائے گی, وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا مزاج ہی نہیں ملتا ان کے ساتھ. دیکھیں 16 ایم این ایز ایم پی ایز. اب سنیں میری بات, کراچی کے اندر سرکولر ریلوے 30 سال ہو گئے یہ ختم ہوئے, ہم نے اسٹارٹ کیا, وفاقی حکومت نے کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب سندھ حکومت کا یہ کام تھا, وفاق نے یہ اسٹارٹ کیا. اس کے بعد کراچی کے اندر ہم نے احساس پروگرام چلایا, 12,000, جب پوری دنیا ڈوب رہی تھی, پوری دنیا کی اکانومی کریش کر رہی تھی, ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی, ہمارے کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو 12,000 روپے گھر بیٹھے ہوئے کرائسس میں مل رہے. ہم نے انڈسٹریاں بند نہیں کی. یہ اچھا دوہرا معیار کیا ہے, پہلے انہوں نے بتے کے لیے انڈسٹریاں بند کی, ان سے بتا منگانے لگے کہ ہمیں بتا دو تب کھولنے دیں گے. کرونا کے نام پر پہلی اس کی جب پہلی ویو چلی تھی, اور بڑا اس کو اس ٹائم ایک سپر مین نکلا تھا, اس نے کہا کہ بھائی لوگ مر جائیں گے, رونا دھونا. انہوں نے ہمیں کاپی کرتے ہوئے کیوں پنجاب بند کیا, دوسری ویو پر آپ مظاہرے کر رہے ہیں, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ ریلیاں نکال رہے ہیں, آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, کیونکہ ایکسپوز ہو چکے ہو. خان صاحب نے مساجد بھی
ना बंद की, ना मदरसे बंद किए, नहीं, नहीं, ना ये तो झूठ इंडस्ट्रियां है। बंद देखिए, की। पंजाब इन्होंने बंद, सब KPK बंद, सारा निजाम बलूचिस्तान किया। बंद, आपने गरीब आदमी हमारे को कॉपी नुकसान में दिया। किया। आज देखिए, ये भी खान साहब के पास, खान साहब को जाता है जो कोविड के अंदर पूरी दुनिया, आज तो हम रोल मॉडल बन गए। चले एक वजीर आजम साहब को रोल मॉडल। आफरीदी साहब एक मासूम सवाल, देखिए इदारे एहतसाब भी कर रहे हैं, अदलिया भी अपना काम कर रही है, तो ऐसा क्यों है कि आप लोगों का कोलिशन नहीं बन पा रहा, आप अपोजिशन को लेके चलना नहीं चाहते, अपोजिशन को आप बुलाते हैं ऐवान में, अब अपोजिशन तैयार नहीं है। कभी अपोजिशन कहती थी कि तमाम चीजें पार्लियामेंट में हो, ये आगे पीछे क्यों हो रहा है? आप इनको एतमाद में तो ले सकते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने, देखिए वजीर आला साहब तो किसी वक्त भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये असल में ये बुज़दार साहब माफिया की बात हो रही है। नहीं, ये बुज़दार माफिया साहब की बात हो रही है, है। ये माफिया लगा हुआ है। शर्जील मेमन साहब के अकाउंट, डॉक्टर आप आज तक नहीं साबित कर मेमन पाए। साहब ने तो खुद को पेश आप किया। आज तक साबित नहीं कर चल पाए। रहा है, अभी भी नेट में केस चल रहा है उनका। साबित नहीं कर पाए आज। 500 अरब कहाँ से आए थे मेरी बहन? 500 अरब मुझे रुपए ब्रेक कहाँ का से कहा आए? जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। 500 ब्रेक लेते हैं, क्यों ब्रेक भेजा? के ले बाद लेते हाजिर उससे होते हैं। एक वापस ब्रेक मेरे लेते हैं। भाई, ले लेते।